السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهكم شطرہ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 150 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں سے نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ یعنی جب آپ سفر کریں، گھر سے باہر نکلیں، نماز پڑھنا ہو تو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں، مکان میں، باہر، جہاں کہیں بھی ہو، اپنے چہرے کو اسی کی طرف کیا کرو، یعنی قبلہ کی طرف اپنا رخ نماز میں رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں بار بار قبلے کے متعلق آیت میں اس کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے نماز میں اپنا چہرہ قبلہ کی طرف رکھے، کعبہ کی طرف رکھے، مسجد حرام کی طرف رکھے۔ اس مفہوم کی اس سے پہلے کئی آیات گزر چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار یہ نصیحت کر رہا، حکم دے رہا ہے، تو اس کا ایک اہم مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بات کئی بار بیان کرتا ہے تو وہ چیز بڑی اہمیت والی ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین بار بار حکم دیتا ہے، بار بار کہتا ہے۔ اور عرب کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ الشیء اذا تکرر تقرر، جب کوئی چیز بار بار بیان کی جائے تو وہ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، مطلب وہ ثابت رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کے متعلق بار بار یہ آیت نازل فرمائی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بناؤ، مسجد حرام کو قبلہ بناؤ، جہاں بھی رہو، گھر سے باہر نکلو، سفر میں رہو تو مسجد حرام کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کرو۔ اصل میں مخالفین پر رد کرنا مقصود تھا۔ مخالفین جو یہود تھے، نصارہ تھے، جو قبلے کے تبدیل ہونے پر بہت ہنگامہ برپا کر رہے تھے، ان پر رد کرنا مقصود تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ادھر ادھر پلٹتے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہے تو یہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ نسخ کا پہلا حکم تھا، یعنی پہلا حکم جو منسوخ ہوا ہے یہی تحویل قبلہ کا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے
مسجد حرام کی طرف رخ کیا گیا، یہ پہلا نسخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار جو کہا تاکہ ذہن میں، دل میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہہ باقی نہ رہے، شک اور شبہہ دور ہو جائے، کیونکہ مخالفین الجھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو اب جب یہ اللہ تعالیٰ بار بار آیت نازل کر رہا ہے، بار بار حکم دے رہا ہے، تو دل کے اندر جو شبہات اور شکوک پیدا ہو سکتے ہیں، یا مخالفین کی طرف سے اعتراضات پیدا ہو سکتا ہے، یا اعتراض ہو سکتا ہے، تو اہل ایمان کو اس سے تقویت ملے گی، اس سے ان کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین اسی لیے بیان فرمایا لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے، یعنی آپ ایک مضبوط موقف پر قائم رہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مسجد حرام کو قبلہ بناؤ، کعبہ کو قبلہ بناؤ، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اب لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے۔ یہاں لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ تو یہ ظلم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے دو بات نقل کی ہے۔ یہاں پر ظلم کرنے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہے، مشرکین مکہ مراد ہے۔ بہرحال الا الذین ظلموا منہم، مگر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے، فلا تخشوہم واخشونی، تو آپ مجھ سے ڈریے اور ان سے نہ ڈریے، یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، اللہ کے احکام کو نہیں تسلیم کیا ہے، آپ ان سے مت ڈریے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، وہ آپ کام کر گزریے۔ یہ مت دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہود کیا کہیں گے، مشرکین عرب کیا کہیں گے، آپ اس کے چکر میں نہ رہیں لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی آپ پیروی کیجیے، آپ ان سے مت ڈریے، مجھ سے ڈریے۔ وَلْيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں اپنی نعمت تم پر پورا کر دوں گا، اتمام کر دوں گا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو، ہدایت پر رہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ آپ ظالموں سے نہ ڈرو، مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے۔ یہ مت سوچیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ محمد نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا تو بہت جلد ہمارا دین بھی قبول کر لے گا۔ مشرکین عرب یہی سوچیں گے کہ دیکھو قبلہ بدل گیا، قبلے کی آیت بدل دی گئی، یعنی پہلے بیت المقدس تھا، اب اس کی جگہ پہ حکم آیا کہ کعبہ کو قبلہ بناؤ، تو مشرکین عرب یہ کہیں گے دیکھو آج اس نے ہمارا قبلہ تسلیم کیا ہے تو کل ہمارا دین بھی قبول کر لے گا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کے چکر میں مت رہیے، یہ مت سوچیے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہودی کیا کہیں گے، مشرکین عرب کیا کہیں گے، قبیلہ قریش کے ذمہ داران کیا کہیں گے۔ آپ کسی سے مت ڈریے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر قائم رہیے، اور مسجد حرام کو، بیت اللہ کو قبلہ بنا کر کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، اور کسی سے مت ڈریے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں گا، میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں گا۔
اصل نعمت کیا ہے، بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت کا ملنا ہے، دین کا پانا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق کو پا لینا، ہدایت کو پا لینا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں ہے ہی نہیں، چونکہ یہ مال ہے، دولت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، عزت ہے، یہ سب عارضی چیز ہے، لیکن دین کی جو توفیق مل جائے، ہدایت مل جائے، ایمان حاصل ہو جائے، تو یہ سب سے بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں گا، ان سے مت ڈریے، مجھ سے ڈریے، میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں گا۔ اصل نعمت کیا ہے؟ ہدایت ہے، دین ہے، ایمان ہے۔ یہی امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ کی تفسیر میں کہتے ہیں فَأَصْلُ النِّعْمَةِ الْهِدَایَةُ لِدِینِی، میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں گا، تو اصل نعمت کیا ہے؟ دین کی ہدایت ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے دین نازل کیا ہے وہ اصل دین ہے، اور وہی اصل نعمت ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست پر رہو، ہدایت پر رہو۔ جس کو دین کی توفیق مل جائے اور دین پر عمل کرنے والا بن جائے، وہ ہدایت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر تحویل قبلہ کے متعلق ذکر فرمایا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے یہ تاکید کی ہے کہ اپنا رخ، اپنا چہرہ نماز میں بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رکھیں، اور پھر امت کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ قبلے کا احترام بجا لائیں اور قبلہ رخ ہو کر کے نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما۔